علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. اعوذ بعزت اللہ الملک الحق المبین من شر ذی شر فی العالمین. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزبية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہاں مومنات، ہم نے جو ہمارے 10 دن تھا اس میں ہم نے مسلسل کوشش کی کہ ہم اسلام اور سائنس کے بارے میں بات کریں، اور ہم نے اس چیز کو پروف کیا کہ جو بگ بینگ ہے یہ ہوا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہوا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ خود بخود ہوا اس میں، اور جو خدا نے کیا اس میں تو فرق ہے. اور خدا نے جو کیا ہے وہ بہت زیادہ آرگنائز کر کے کیا ہے، ڈسپلن کے ساتھ کیا، نظم اور ضبط کے ساتھ کیا. اور ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میزان، ہر چیز کو اللہ نے ناپ تول کے رکھا ہے. 1 انچ کے زیادہ بھی اگر یہ جو جتنے بھی پلانٹس ہیں اگر 1 انچ سے زیادہ بھی ادھر اوپر نیچے ہو جائے تو ایک تباہی مچ جائے گی پوری کائنات میں. بالکل اسی طریقے سے جب ہم نے کہا کہ انسان کو بھی پروردگار عالم نے ناپ تول کے بنایا ہے نا، ہمارے اندر بھی تقدیر رکھی. تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل بھی میں نے بتایا تقدیر کی ایک جو میننگ کی تھی وہ ہوتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق ناپ تول کر، اور دوسری تقدیر کی میننگ ہوتی ہے کسی چیز کا تنگ ہونا. گجراتی میں کہتے ہیں سیرے ہونا، ٹائٹ ہونا، تو اس کو بھی کہتے ہیں تقدیر. تو پروردگار عالم نے، اب دیکھیں میرے پاس یہ پین ہے، اس پین کی کتنی کیپیسٹی ہے، اس کے اندر جتنی میں انک ڈالوں گی اس سے زیادہ تو نہیں ڈالے گی نا، وہ جتنی انک اس کی کیپیسٹی میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر. یہ ہے اس کی تقدیر. میری کیپیسٹی کتنی ہے، اس کے اندر میرے کیپیسٹی کے مطابق اللہ وہ چیز ڈالے گا اور میرے اعمال کی وجہ سے ڈالے گا اور ناپ تول کے ڈالے گا. اس کو کہتے ہیں تقدیر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تقدیر ہے وہ لکھی گئی ہے کہ تمہیں بس یہ کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. نہیں، اگر خدا نہ خواستہ گناہ کے لیے لکھا گیا تو میرے اندر کوئی میری نیت میں خرابی ہے. الاعمال بالنیات. ہم نے مسلسل سائنس کے بارے میں کیا، پلانٹس کے بارے میں کیا، سورج کے بارے میں کیا، اور کافی ایسے پلانٹس ہمارے رہ گئے، اور چاند بھی بیچارہ رہ گیا، اور کافی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس کی ہمارے رہ گئی. لیکن ہم نے کل تھوڑا سا پانی کے بارے میں کیا کہ افرأیتم الماء انتم تشربون، کہ تم کیا اس پانی کو دیکھ رہے ہو جس کو تم پی رہے ہو. تو ہم نے کل بھی کیا کہ اللہ نے پانی کو کیسے بنایا، کہ اس کے نام کتنے رب نے رکھے، خشیت اللہ، خالق، رزاق، شاکر، پتہ نہیں کتنے اللہ نے اس پانی کے اللہ نے نام رکھے. اور پانی کو کیسے پروردگار عالم نے پیدا کیا. اور پانی کو سائنس بھی کہتی ہے اور خدا بھی کہتا ہے کومیٹ. ایک ہوتا ہے نا، ہم نے کیا تھا کہ ایک ایسٹرائڈ تھے، کیسے ڈائنوسور کو تباہ کر دیا، اور اللہ نے زمین کو تیار کیا حضرت آدم کی خلقت کے لیے. اور پروردگار عالم نے اس پانی کو کیسے زمین پہ پہنچایا. پہلے تو سب سے پہلے 7 آسمان سے پہلے عرش الہی سے پہلے پانی تھا، کیونکہ اللہ نے کہا 7 سماوات. تم نے دیکھا کہ میں نے آسمانوں کو خلق کیا، بگ بینگ تھا. رتقنا ففتقناہما، میں نے ان کو الگ کیا، جدا کیا، پھر میں نے 7 آسمان بنا، پھر 7 آسمان کے اوپر میں نے عرش الہی کو رکھا، اور عرش الہی پانی پہ تھا.
یہ سب تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی تمام خلقت سے پہلے برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کائنات کی خلقت سے پہلے یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ پوری کائنات ایک سوئی کو اگر آپ کو اس کو 1000 گنا ڈیوائڈ کر دو اور وہ 1000 گنا سے بھی جب چھوٹی ہو جائے تو وہ اس کو پوری کائنات اس سیل کے اندر موجود تھی اور اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا تھا اور پھر اس کو نکال کر بگ بینگ کے ذریعے سے خدا نے قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں کہتا ہے کہ میں نے اس کو پھاڑ کے جدا کیا. اس سے پہلے اللہ نے پانی کو خلق کیا تھا. خلقت پانی پہلے ہو چکی تھی اور پھر پانی جب خلق ہو چکا تھا سب تو اللہ نے اس کو زمین پہ کیسے بھیجا؟ وہ ہم نے کیا کومیٹ کے ذریعے سے, جو برف کے گولوں کے ذریعے سے رب العزت نے زمین کے کچھ حصوں میں پانی کو بھیجا. اور پھر یہ جو پانی کو پھر اللہ نے کیا سسٹم کیا تھا, رب العزت نے کیا کیا کہ اس پانی کو جگہ جگہ, اب یہاں پر پانی جو ہے تنا میں آ گیا, دوسری جگہ پہ نہیں آیا. اب اس کے لیے بھی پروردگار عالم نے ایک سائیکل قرار دیا کہ رب العزت نے اس کو بادلوں کے ذریعے سے, ہواؤں کے ذریعے سے, اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بارش اچانک سے پوری کی پوری نہیں پڑتی, قطرہ قطرہ کر کے بہتی ہے, وہ بھی اللہ نے جو قرآن میں بھی بتایا اور سائنس بھی کہتی ہے. تو ہاں مومنان, یہ ساری کائنات یہ جو ہم نے بیان کی, اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر 13 لاکھ زمینوں کو ملاؤ تو ایک سورج بنتا ہے. 13 لاکھ زمینوں کو اگر ملاؤ تو ایک سورج بنتا ہے. اور پھر اگر آپ 13 لاکھ سورج کو ملاؤ تو ایک اور پلانٹ بنتا ہے. اگر آپ 36 ہم نے کہا 36 گنا سورج سے گرم جو ہے وہ WR102 ایک پلانٹ ہے, وہ بنتا ہے. یہ سارے پلانٹس ہم نے کیے. لیکن اب دیکھو کہ خدا نے بتایا, رب شعری کی ہم نے بات کی کہ خدا نے کہا شعری, اگر آپ کتنے لاکھوں سورج ملاؤ تو ایک شعری بنتا ہے. اور میں نے کل کیا تھا, میں سب خلاصہ کر رہی ہوں اپنی مجلس کا, اور پھر لاسٹ میں اس کا مین پوائنٹ کی طرف آتی ہوں. ہاں مومنان, جب ہم نے کہا تھا اور ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ کیلیفورنیا میں, امریکہ کے کیلیفورنیا میں 56 ڈگری گرمی ہوئی تھی, تو اس جگہ کو ڈیتھ ویلی کا نام دیا گیا تھا. وہاں پر لوگ مرنے لگے تھے. ڈیتھ ویلی یعنی انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ٹیمپریچر ہے وہ 50 تک برداشت کر سکتا ہے, یعنی 57 تک اگر آئے گا تو انسان مر جائے گا. اور ہم نے بتایا تھا قرآن کی آیت, قرآن کے ذریعے سے بتایا تھا, سائنس کہتی ہے کہ جو سورج کا کور ہے اس کا ٹیمپریچر 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ ہے. 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ. اور پھر اب سوچیں, جس کا کور 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ ہے, 56 ہم نہیں برداشت کر سکتے, اس کے لیے اللہ کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا, یہ گرم تھوڑی ہے, یہ تو اس کی روشنی ہے. سورج کی 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ کی گرمائش کو رب العزت کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا, گرم تھوڑی ہے, یہ تو اس کی روشنی ہے. یا رب العزت, تم نے کہا کہ یہ گرم نہیں ہے, تو یہ جو WR102 جو 36 گنا سورج سے گرم ہے وہ کیا گرم ہے؟ اللہ نے کہا نہیں, وہ بھی گرم نہیں ہے. اے اللہ, تم نے شعری ستارہ بتایا تھا, رب الشعری, وہ تو سورج سے لاکھوں گنا بڑا ہے, 4 لاکھ گنا بڑا ہے. اے اللہ, وہ تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے. اللہ نے کہا نہیں, وہ بھی اتنا گرم نہیں ہے. یا اللہ, 4 لاکھ گنا گرم ہے سورج سے. 10 لاکھ کے بعد ایک کرن آتی ہے اس کی زمین پہ, اور وہ دن شدید ترین گرم ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں, وہ بھی اتنا گرم نہیں ہے. تو جس کے لیے اللہ کہتا ہے اتنا گرم نہیں ہے, وہ اتنا گرم ہے. اور جس کے لیے اللہ کہتا ہے وہ شدید گرم ہے, وہ ہے جہنم. وہ کتنی گرم ہوگی؟ ہم سوچ سکتے ہیں اس چیز کو؟ کبھی نہیں سوچ سکتے. ہاں مومنات, یہاں پر رب العزت ہمیں بتاتا ہے کہ میں اس چیز پہ بہت عجب ہو گئی. اللہ نے پلانٹس کی بات کی, برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہاں مومنات, یہاں پر اللہ نے پلانٹس کی بات کی, پروردگار عالم نے ساری کائنات کی بات کرنے کے بعد سورج کی بات کی. ہم نے آکسیجن بتایا کہ آکسیجن کیسے بنتی ہے اس قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے. پانی کی کیا وہ ہے, اہمیت ہے, زندگی ہے, حیات ہے. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ پانی کا ہوگا. اور پھر حدیث میں ہے کہ تم لوگ
انتم مسئولین, تم لوگ جتنے بھی اللہ نے یہ جو تمہارے ہاتھ میں چیزیں دی ہیں نا, تم اس کے مسئول ہو, تم اس کے ریسپانسیبل ہو, تم سے سوال ہوگا, اس کو ضائع نہیں کرنا. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ پانی پیتے ہو نا, تھوڑا بچ جاتا ہے تو اس کو نیچے مت گراؤ, بھلے بہتے ہوئے پانی میں ڈالو اور اس کو مت گراؤ نیچے, اتنا سا پانی. رسول خدا فرماتے ہیں اگر آپ اب جہاں نہر بہتی ہے نا, نہر, وہاں پہ اگر آپ وضو کرتے ہو نا, تو نہر میں وضو کرتے ہوئے بھی پانی نہ گراؤ, بہتر ہے پانی جو ہے وہ نہر کے اندر ہی گرے, بھلے کتنی ہی نہریں بہے. یعنی اتنی اللہ نے اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, چاہے پانی ہو, سورج ہو, زمین ہو, جو بھی ہو. اور پھر یہاں پر ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ بھی تھی کہ اگر سورج زمین سے دور ہو جائے, چھوڑ دے زمین کو, تو زمین کی کیا حالت ہو جائے گی. اور پھر ہم نے قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ جو سمندر کا تھا, دریا کا تھا, قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا جب سورج زمین کو چھوڑ جائے گا زمین پہ زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن دریا کی تہہ میں زندگی باقی رہے گی. یہ ایک معجزہ ہے میرے رب کا جو بتایا ہے کس میں, سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں. اور اس کو ابھی یہ بات 100 سال بھی نہیں ہوئے پروف ہوئی ہے, اور اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دی. ہم مومنان, ہم نے کہا تھا کہ ہم آسمانوں پہ کیسے جا سکتے ہیں, اور وہ جو اللہ نے محفوظ چھت بنائی ہے 7 آسمان, وہ کیسے جو زمین کا پروٹیکشن کرتے ہیں. یہ سب کیوں میں نے اس سب چیزوں کو ریپیٹ کیا, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اے انسان سخر لکم الشمس والقمر, اے انسان تم ہو کتنا سا, انسان کے اندر کتنی طاقت ہے. آپ کو پتہ ہے کیڑی جس کو ہم چیوٹی کہتے ہیں, جو لال لال چیوٹی ہوتی ہے, نہیں کیڑی ہوتی ہے, وہ انسان پہ ہنستی ہے, انسان سے کہتی ہے اے انسان تم مجھ سے کمزور ہو, میں تم سے طاقتور ہوں. انسان کہتے ہیں میں تمہیں پکڑ کے یوں کر کے مار سکتا ہوں, کہتی ہے نہیں تم مجھ سے کمزور ہو, میں تم سے طاقتور ہوں. کیسے؟ میں 24 گھنٹے میں سوتی نہیں ہوں, میں چلتی رہتی ہوں, اور تمہیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے, تم تھک جاتے ہو. کیوں تھکتے ہو؟ کیونکہ تمہاری باڈی کے اندر کوئی چیز کم ہو جاتی ہے اور اس کو تمہیں پورا کرنا ہوتا ہے, اور وہ پورے کرنے کے لیے تمہیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے. تمہیں اپنی باڈی کی کنسٹرکشن کے لیے دوبارہ سے اٹھنے کے لیے تمہیں پھر سے سونا پڑتا ہے. لیکن میری باڈی کے اندر کوئی چیز کم نہیں ہوتی کہ مجھے اس کو پورا کرنا پڑے اور مجھے سونا پڑے. اے انسان تم مجھ سے بھی کمزور ہو. سچی؟ ہاں مومنات, اس کمزور انسان کے لیے پروردگار عالم نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے کہ اے انسان سخر لکم الشمس والقمر, یہ زمین اور آسمان تمہارے حوالے کر دیے. آپ کو عجب نہیں لگتا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا؟ ایک چیز آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ 13 لاکھ زمینوں کو ملا کر ایک سورج بنتا ہے. میں اور زمین کتنی بڑی ہے, اور زمین کے سورج کے سامنے میں کتنی ہوں میں, اور یہ سورج میرے کنٹرول میں ہے, میرا فرما بردار, جیسا میں چاہوں اس کو یوز کر سکتی ہوں. اللہ کی قدرت ہے نا. آخر کیا چیز ہے انسان کے اندر جس کو پروردگار عالم اتنا اہم سمجھتا ہے؟ اللہ نے اتنی مخلوقات خلق کی, کون سی ایسی مخلوق ہے؟ اللہ کہتے ہیں یسبح للہ من فی السماوات والارض. دوبارہ پڑھتی ہوں, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. من اور ما میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اے لوگو تم دیکھو, تسبیح کرتی ہیں اللہ کی ہر وہ چیز جو من ہے. من روح رکھنے والی, شعور رکھنے والی, عقل رکھنے والی, سمجھ رکھنے والی. ماں جو نہ روح رکھتی ہے, نہ شعور رکھتی ہے, نہ عقل رکھتی ہے, سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. تو ضرورت کیا ہے اللہ کو؟ اللہ نے انسان بنایا, اور انسان کو پروردگار عالم نے بہت ہی خاص بنایا. ہمیں اپنی ویلیو نہیں ہے. ایک بہت بڑا امریکہ کا, یہ یورپ کا ایک پروفیسر ہے, وہ بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا, تو جو میرا پروفیسر تھا نا, وہ بار بار کہتا تھا کہ انسان کو رب العزت نے کمزور بنایا ہے, ٹوٹا ہوا بنایا ہے, ادھورا بنایا ہے, ناقص بنایا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ خلق الانسان ضعیفا, خلق الانسان حلوفا, خلق الانسان حریصا. کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے نا. خلق الانسان ضعیفا, انسان ضعیف, کمزور خلق کیا گیا ہے. کہاں پر کمزوری آتی ہے؟
تو آپ کو لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو ناقص بنایا ہے، ادھورا بنایا ہے، انکمپلیٹ بنایا ہے، ٹوٹا ہوا بنایا ہے؟ نہیں. پروف کیا ہے اس کا؟ ہمارے پاس پروف ہونا چاہیے نا. سورہ والتین ابھی میں نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین وزیتون وطور سینین، اور پھر اللہ کہتا ہے وہذا البلد الامین. کتنی قسمیں اللہ نے کھائی؟ کتنی قسمیں کھا رہا ہے نا رب العزت. والتین، مجھے تین کی قسم، وزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، اور مجھے اس سینین پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور مجھے اس محفوظ امن اور امان میں رہنے والے شہر کی قسم. کتنی قسمیں ہو گئی؟ ایک والتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں ہو گئی نا. 4 قسمیں کھا کر اللہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ پتہ ہے جب قسم کھاتا ہے نا اللہ، اس وقت میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے شاید میں زیادہ قرآن پڑھنے کے بعد، جو قرآن کے اندر گہرائی میں جانے کے بعد ہے نا، میرے دل کی پلپیٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ میں اندر اپنے آپ کو ویک محسوس کرتی ہوں. جب میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر کے آتی تھی نا کلاس سے، جب بھی میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر کے تفسیر کر کے اس کی جتنی گہرائی میں جب جاتی ہوں نا، اور جب میں گھر آتی تھی یا جب میں پڑھ کے ختم کرتی تھی، آپ یقین کریں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے پیٹ میں نا کسی نے لاٹھیاں ماری ہیں، اتنا مجھے کچھ ہوتا تھا. اور جب میں گھر آتی نا تو میں ایسے کر کے بیٹھتی. جب میں شدید اس کے اندر جاتی، شدت سے، ایسا نہیں اوپر سے نہیں، اوپر سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مردے کے اوپر آپ سورہ یاسین پڑھو، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. سورہ ملک پڑھو، کچھ بھی نہیں ہوتا. سب کے چہرے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. گہرائی میں جاؤ، اس کی اتنی آپ گہرائی میں جاؤ نا. آپ جب قرآن کی گہرائی میں جاؤ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میں کس زمین پہ ہوں، کس کرسی پہ ہوں، میرے آس پاس کون ہے، آپ کو کچھ پتہ نہ چلے. پھر پتہ چلے گا کہ میرا رب کہنا کیا چاہتا ہے. جب میری حالت ہوتی تھی نا، تب مجھے وہ آیت یاد آتی تھی کہ اللہ کہتا ہے نا، اگر میں قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کروں نا تو یہ ریزہ ہو جائے. اے محمد، تیرا دل اتنا مضبوط ہے کہ اس کو پکڑ کے بیٹھا ہے. میں 2-3 آیتوں کو سمجھتی تھی، گہرائی میں جاتی تھی تو مجھے کتنا کچھ ہوتا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی کیا حالت ہوتی ہوگی. ہاں مومنان، اس آیت کو گہرائی سے سوچو. اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ خدا کو اس دن بھی میں نے آپ کو ایک بدو کی کہانی بتائی تھی نا، کہ جس سورہ شمس پڑھ رہا تھا، اس نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 11 قسمیں. کس نے میرے رب کو مجبور کیا کہ اس گناہگار بندے کے سامنے قسم کھا کر پروف دے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ گناہگار بندے کے سامنے قسم کھا کر کسی چیز کو ثابت کر رہا ہے؟ صرف اس نے سوچا اور اس کی روح قبض ہو گئی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. ہارٹ اٹیک تو دور کی بات ہے، ہمارے دل میں تو دھڑکن بھی تیز نہیں ہوتی. ہاں مومنان، والتین 1 قسم، والزیتون 2 قسم، وطور سینین 3 قسم، وہذا البلد الامین 4 قسم. قسم کھا کر اللہ کہتا ہے اے محمد، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے طور سینا کی، مجھے قسم ہے مکہ کی. اے اللہ بتاؤ تو صحیح، اتنی قسمیں کھا رہے ہو لیکن کس چیز کے لیے کھا رہے ہو؟ کیا چیز ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اے اللہ تم میرے سامنے قسم کھا رہے ہو مجھے بتانے کے لیے کہ مجھے قسم ہے اس کی. اے محمد، مجھے تیری جان کی قسم، تیرے مکے کی قسم. اے اللہ کیا چیز ہے جو تم میرے سامنے کھولنا چاہتا ہے؟ قسم نہ کھاؤ، بتاؤ. اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے اس انسان، لقد، پھر دوبارہ لقد آ گیا، لا ہر حال میں، قد بے شک، خلقنا ہم نے خلق کیا، الانسان خاص انسان، سب انسان کو انسان کہا. آپ سوچو کبھی، آپ جتنے بھی ہیں تقریباً یہاں پر میرے جو عربی کلاس والے وہ سب موجود ہیں. لقد میں پڑھوں آپ مجھے غلط کرنا. لقد خلقنا البشر، لقد خلقنا الناس، لقد خلقنا المرأة، لقد خلقنا الاناس. غلط کہا نا میں نے، اناس بھی نہیں کہا، ناس بھی نہیں کہا، مرأ بھی نہیں کہا اللہ نے، ہے نا، انسان کہا. یعنی بشر، مرأ، ناس، اناس
साइड पे कर दो, इंसान खास है, मैंने इस इंसान को पैदा किया फी अहसन तकवीम, बहुत ही खूबसूरत तकवीम के साथ। तकवीम पता है किसे कहते हैं? इसके रूट वर्ड्स क्या होंगे? कवम। कवम तकवीम जब आ जाती है बाब तफील के ऊपर जब आ जाता है, थोड़ी सी अरबी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सामने है ना, मेरी क्लास वाले नज़र आ रहे हैं मेरे, तो थोड़ा सा होता है चलो ना थोड़ी सी अरबी बोल दो, ग्रामर बोल दो। तो यहाँ पर तकवीम बाब तफील के ऊपर आ गया, यहाँ तकवीम की तरफ आती हूँ। तो हाँ मोमिना, तकवीम के जो हम आते हैं तकवीम कवम, इसके रूट वर्ड्स होते हैं कवम। कवम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सीधा खड़ा करना। अल्लाह कहता है, आपने पढ़ा है ना परवरदिगार आलम के लिए अल्लाह कहता है नशा, नशा यानी खल्क करना, खलक भी खल्क करने को कहते हैं, बदा भी खल्क करने को कहते हैं। परवरदिगार आलम ने फातिर भी खल्क करने को कहते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक अलग अलग होता है ना। बदा को मैंने बताया था, खल्क को भी मैंने बताया। नशा का मतलब होता है कि एक दफ़ा खल्क करने के बाद जैसे दोबारा से उसको नींद से उठाना, उठो उठो अब उठ गए हो। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खल्क कर दिया, उसको रूह डाल दिया, कहा अब आदम तुम खाक हो गए, उठ के खड़े हो जाओ। जैसे अब पहले हमने कहा था ना, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूह डाली थी तो यहाँ तक जब रूह आई थी तो हज़रत आदम खड़े हो गए थे ना, फिर धड़म करके गिर गए। तो अल्लाह ने कहा कि खुलकल इंसान, अल्लाह ने कहा कि इंसान को मैंने जल्दबाज खल्क किया है, ठहरो तो सही, अभी पाँव में रूह आ जाए, आगे आने दो, नहीं यहाँ तक आए खड़े हो गए। यानी इंसान एक जल्दबाज है, फौरन 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 चाहता है। तो हाँ मोमिनात, यहाँ पर तकवीन को जब हम कहते हैं इसके रूप पर आता है कवम। फातिर समावात, फातिर में भी आता है, फातिर का फतर, फितरत जिसको हम कहते हैं ना, फितरत जिसको हम कहते हैं नेचर, इंग्लिश में उसको कहते हैं नेचर, गलत तर्जुमा है नेचर। फितरत फतर से आया, फतर फितरत की मीनिंग होती है फतर, फातिर किसी चीज को सीधा, इसको जैसे कवम का मतलब क्या होता है? खड़ा करना, ठीक है, अभी खड़ा करना। फतर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को सीधा खड़ा करके उसको चीर देना, चीरने के बाद उसके अंदर तमाम चीजों को डाल देना। देखिए ये कुरान की आयतों का मैं आपको खुलासा बताती हूँ कि खुदा कहता है कि मैंने क्या किया, इंसान को सीधा खड़ा किया और खड़ा करने के बाद मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ों को डाल दिया। मैं कोशिश करूंगी कि वो चीज़ें बताऊं, अगर वक्त हुआ तो। मैंने उसके अंदर तमाम चीज़ों को डाल दिया, फिर मैंने डालने के बाद उसके अंदर कैलेंडर भी डाला। अजब बात है, तकवीम कैलेंडर को कहते हैं। तुम्हें इतने घंटे सोना है, तुम्हारे लिए इतने घंटे की नींद ज़रूरी है, तुम्हें इतने घंटे बोलना है, तुम्हारे लिए इतनी चीज़ें ज़रूरी है, तुम्हें इतना उठना है, तुम्हें इतना चलना है, तुम्हें इतना ये करना है, तुम्हें वीक में एक दफ़ा रेस्ट करना है। तकवीम, तुम्हारे महीने इतने होंगे, तुम्हें हर महीने में एक माह रमज़ान भी आएगा, माह मुहर्रम भी आएगा, तुम्हारे लिए ये मंथ है, ये कैलेंडर है, ये हॉलीडेज है, ये सब चीज़ें उसको कहते हैं तकवीम। ये सारी चीज़ों को मैंने जमा किया। मैं खुलासतन बताती हूँ कि अगर मैं कहती हूँ अगर इंसान के ऊपर मैं मजलिस पढ़ूँ ना तो मुझे 30 मजलिसें कम से कम चाहिए। तो हाँ, अल्लाह कहता है कि मैंने क्या किया, तुम्हारे अंदर ए इंसान फतर, पहले हजरत आदम को अल्लाह ने खल्क किया। किस मिट्टी से खल्क किया? हमने किया है, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताती हूँ। अल्लाह कहता है मैंने इसको माँ से खल्क किया, पानी से। फिर अल्लाह कहता है तुराब, याद है ना, माँ पानी, तुराब खाक। फिर कहा कि तीन किस मिट्टी को कहते हैं? पानी और मिट्टी को जब मिलाते हो ना, मिक्स करते हो तो वो होता है तीन। फिर इसको मैंने गूंधा, गूंधने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको देखा। आप जब शुगर पकाते हो ना, जब आप खांड पकाते हो तो उसको कैसे पानी में पकाते हो तो उसके अंदर एक लेयर सी आ जाती है ना, देखते हो कि चिपचिपा हो जाती है, उसको कहते हैं तीने लाजिब। फिर मैंने इसको इतना गूंदा रखा तो उसके अंदर तीने लाजिब है। ये सब मैं कुरान की A to Z कुरान की आयत बताती हूँ आपको। फिर तीने लाजिब आया, फिर अल्लाह कहता है कि मैंने इसको पकाया पकाया पकाया, ऐसे पकाया, उस धूप पे पकाया, उस गर्मी इसको, कि उसके अंदर एक बदबू आ गई। खुद खुदावंद आलम फरमाता है जब मैंने एक इंसान को पकाया ना, उसके अंदर एक बदबू हो गई, काला हो गया था, वो जो मिट्टी थी वो बदबूदार हो गई, काली हो गई। अब आप कहेंगे कि अब हम भी बदबूदार होंगे, हम भी काले होंगे, तो ऐसा नहीं है। परवरदिगार आलम ने इसको बहुत ही क्लियर और वाज़ेह तौर पर हमें बताया। क्या कहा कि मैंने उसको
پھر تین لازب میں نے کر دیا. پھر اس کے لیے قرآن میں ہے سلسالن اور پھر من حمأ مسنون بدبودار کالی کھٹکتی ہوئی مٹی. پھر اللہ نے اس کو پکایا 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 یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آپ مٹی کو پکاتے ہو تو وہ ٹھیکڑی بن جاتی ہے نا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے اس کو پکایا اس حد تک کہ سلسالن کالفخار ایک ایسی مٹی بن گئی سلسالن کالفخار. اب سوچیں کہ ہم کیا ہیں. اب یہاں پر ایک انسان جو ہے نا وہ تصور کرے کہ میں کیا ہوں. اور پھر پروردگار عالم نے کالفخار کہا کہ ایسے ایسے کرنے لگے نا جب حضرت آدم کی مٹی کو یعنی ہماری مٹی کو تو وہ کھٹکنے لگے. کالفخار فخر کہتے ہیں نا میں فخر کرتی ہوں. اس کے اندر اتنا فخر ہے. فخر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے خالی برتن کا کھٹکنا اس کو کہتے ہیں فخر. میرے اندر کس چیز کا فخر. اللہ کہتے ہیں تم خالی ہو کس لیے کھٹکتی ہو. تو کل فخار وہ پھٹکنے لگا. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں نے کیا کیا لقد خلقنا الانسان من صلصال من طین اور اس کو میں نے ادامہ دیا. اور پھر آخر میں پروردگار عالم نے اس مٹی کو کیا کیا پکایا. اس کو پکانے کے بعد فخار کیا. فخار کرنے کے بعد اس کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد اس کو کلین کیا. کلین کرنے کے بعد اس کو پروردگار عالم نے ایک شیپ دے دیا. شیپ دینے کے بعد پروردگار عالم نے کیا کیا اس کے اندر جو بھی ہمیں چیز چاہیے تھی نا کتنا انسان کا سوچو آپ کہ میرے اندر کتنے آرگنس ہیں. دل عجب نہیں ہوتے آپ لوگ. پروردگار عالم نے دل کو بنایا. دل ایک دل ہے نا صرف قلب نہیں ہے کہ وہ خون پہنچاتا ہے. قلب نہیں ہے. دل جس طرح سے باڈی کے اندر خون پہنچاتا ہے وہ جذبات سے بھرا ہوا ہے. اف خدا اللہ تم نے دل کے اندر جذبات رکھے. اور دل کو اللہ نے دو لفظوں میں پکارا ہے قرآن میں القلب والفؤاد. ایک دل نارمل دل فزیکل دل. فؤاد جذبات سے بھرا ہوا. پھر میں عجب ہو گئی قرآن کو جب میں پڑھتی ہوں نا واقعہ میرا اس وقت دماغ کام نہیں کرتا. پھر اللہ کہتا ہے کہ خلق الانسان فی الکبد میں نے انسان کو کیسے لیور کو کیا کہتے ہیں فوا انسان کو فوا میں رکھا. یعنی انسان کبد ہے فوا ہے یعنی آپ نے دیکھا کہ اس کے فوا رکھا. پھر رگیں رکھی نسیں رکھی. ایک سائنسدان کہتا ہے کہ انسان کی باڈی کے جو سیل ہے نا جو سیلولر ہے وہ کتنے ہیں. ایک سائنسدان بتاتا ہے انسان کی باڈی کے سیلز کتنے ہیں جس سے جو ہماری باڈی کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے نا ہر باڈی کا سیل ہماری باڈی جو ہے وہ سیل پہ چلتی ہے نا پتہ ہے نا سب کو. تو یہاں ہماری باڈی کے اندر کتنے سیل ہیں. ایک سائنسدان کہتا ہے کہ پورا ماڈاگاسکر کو آپ 6 ماڈاگاسکر بناؤ. پورا ماڈاگاسکر صرف تنا نہیں پتھر ایسا نہیں پہاڑ وہاڑوں کو کسی کو نہ نکالو دریا کو بھی رکھو. پورے ماڈاگاسکر جتنے 6 ماڈاگاسکر بناؤ اور اس کے اندر آپ اس کے اندر جھاڑ اگاؤ. درخت لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی درخت بھی گرین نہ ہو. درخت زمین درخت سے خالی نہ ہو جھاڑ سے خالی نہ ہو. اور پھر ہر درخت پہ اتنے پتے آئے لیف اتنے ہر درخت پر کاؤنٹلیس پتے ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے ان 6 ماڈاگاسکر کے جو آپ کہتے ہیں نا 6 ماڈاگاسکر ہیں اور ان کے درخت ہیں اور ان 6 ماڈاگاسکر کے درختوں کے پتوں کو آپ جمع کرو کتنے بنیں گے. کہتا ہے اس سے بھی زیادہ ایک انسان کی باڈی میں سیل ہے. اس سے بھی زیادہ ایک انسان کی باڈی میں سیل ہے. ہم لوگ کیا ہیں. اے اللہ تم نے ہمیں کیا بنایا ہے. ہم نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا. اے انسان اللہ کہتا ہے نا کہ تم تصور سوچتے نہیں ہو کہ تم ہو کیا. پھر ہم مومنات پھر ہم جب آتے ہیں نا انسان کی باڈی کی طرف تو اچھا نہج البلاغہ میں ہم نے کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم خلق کرنے لگا نا تو اللہ نے 4 طرح کے پانی استعمال کیے. کڑوا میٹھا نمکین اور نارمل پانی کو استعمال کیا. کڑوا پانی یہاں رکھا میٹھا پانی یہاں رکھا نمکین پانی آنکھ میں رکھا. یعنی ہر طرح کا پانی رکھا پروردگار عالم نے. پھر ہر طرح کی زمین کو لیا. اللہ نے ہر طرح کی زمین کو تھوڑا سا چنا اور اس کی باڈی میں رکھا. پتھریلی زمین تھی نارمل زمین تھی اچھی زمین تھی خراب زمین تھی بدبودار تھی خوشبودار تھی. سب کو اللہ نے حضرت آدم کے اندر. اب کریشن پڑھو تو صحیح کہ کس طرح سے اللہ نے انسان کو کریٹ کیا ہے. آپ عجب ہو جاؤ گے. تو ہاں مومنات یہاں پر جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈی این اے کتنا وہ ہوتا ہے نا
لیکن آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو سوئی جو ایک ڈی این اے ہے نا اس کی سوئی کو اگر ایک سوئی کی نوک، یہ جو میری پن ہے اس کی نوک کے برابر ایک ڈی این اے کی جو ایک ڈی این اے کی کیپیسٹی کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، یہ جو سوئی کی نوک ہے نا اس کے برابر اگر آپ ایک ڈی این اے کو لے لیتے ہو نا اس کے اندر کتنی طاقت ہے، سائنس کہتی ہے کہ اس کے اندر یہاں زمین سے لے کر چاند تک آپ کتابوں کو لا دو، زمین سے لے کر چاند تک آپ کتابوں کو لا دو اور اس کو 500 سے ملٹیپلائی کرو، 500 سے، یہ میں نہیں کہتی، یہ سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک ڈی این اے میں آپ سوئی کے برابر ڈالو اور وہ پوائنٹ نکالو، اس پوائنٹ کے اندر جو طاقت ملتی ہے نا انسان کے دماغ کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کتنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہاں سے لے کر زمین سے لے کر چاند تک آپ بکس رکھو اور اس کو 500 سے ملٹیپلائی کرو، انسان کے دماغ کے ایک ڈی این اے کے اتنے ذرے میں اتنی طاقت ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ انسان کتنا طاقتور ہے، لیکن عجب ہے، کہتی ہوں نا کاش مجھے موقع ملے نا میں اس انسان کی خلقت پہ پڑھوں، عجب ہو جاؤ گے، میں صرف ہلکا سا پڑھ رہی ہوں، لیکن اگر ہم اس کے اندر جائیں نا تو واقعی دماغ کام نہیں کرتا۔ ہاں مومنات، جلدی سے آتی ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا تھوڑا سا دماغ کے اوپر پڑھوں گی، اس لیے میں دماغ پہ آ رہی ہوں، لیکن سوچا کیونکہ وہ آ نہیں پا رہے، کوشش کرتی ہوں کہ انسان کے دماغ کی طاقت کے اوپر ہم بات کریں۔ تو ہاں مومنات، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی سی سوئی سے برابر انسان کے اندر اتنی طاقت آ سکتی ہے تو یہ انسان کتنا طاقتور ہے۔ آپ نے وہ قصہ ضرور سنا ہوگا، ہم بہت بڑے بڑے قصے سنتے ہیں مجلس میں، اس نے یہ معجزہ کر دیا، اس نے یہ معجزہ کر دیا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس انسان نے معجزہ کیا ہے، اس کی طاقت نے معجزہ کیا ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک فرشتہ نہیں تھے، انسانی روپ میں کرتے تھے مردوں کو زندہ، یعنی اللہ بتاتا ہے کہ اے انسان، اگر تم بشر سے، ناس سے، مرض سے اگر تم انسان بنو گے تو تم مردوں کو زندہ کر سکتے ہو۔ کر سکتے ہیں ہم؟ کیا ہمارے ساتھ معجزے نہیں ہوتے؟ کیا آپ ایک تسبیح پڑھتے ہو جب آپ پریشان ہوتے ہو تو کیا آپ تسبیح نہیں پڑھتے؟ مردہ زندہ نہیں ہوتا؟ میں نے ایک بہن تھی ابھی کچھ 5 سال تقریباً 5 سال 6 سال ہوئے ہوں گے کہ میں نے اس کو تسبیح دی، یہاں پر کوئی بہت ہمارا بیمار تھے، کوئی بہت زیادہ بیمار تھا، آپ کو پتہ ہے اتنا بیمار تھا، میں ان کا نام نہیں بتاتی آپ کو، اگر میں بتاؤں گی قصہ تو میں بھی آپ کو اس کا ذہن میں آ جائے، وہ اتنے بیمار تھے، یہاں پر ہاسپٹل میں تھے، ڈاکٹر نے، وہ باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، ڈاکٹر نے ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا تھا کہ بس اب تھوڑی دیر میں اس کی روح نکل جائے گی، مجھے فون آئے تھے کہ آپ بتاؤ کیا کریں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے، میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کی بیوی سے کہیں کہ اب زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا تو کسی کو گارنٹی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ اس کی بیوی سے کہیں کہ وہ بیٹھ کر 530 دفعہ پڑھے اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم، اس کی بیوی سے کہیں آپ یہ پڑھیں۔ اس کی بیوی نے، مجھے جب میسج ملا نا میں اتنی خوش ہو گئی، اس کی بیوی نے کہا کہ پتہ نہیں روح تو نکل جائے گی، ابھی سب نے سوچا کہ مر جائے گا، چلو نا ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اس نے پڑھا، 400 دفعہ آئی، اس کچھ بھی نہیں ہوا، 500 دفعہ آئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے کہا اس کا دل وہ ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس نے 515 پر آئی نا تو وہ موومنٹ کرنے لگا، اور جب 530 دفعہ آیا نا تو اس نے آنکھیں کھولی، آج تک وہ زندہ ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، یہ انسان کی زبان کی طاقت ہے، الفاظ کی طاقت ہے۔ اب سوچیں کہ انسان کتنا طاقتور ہے، ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن گناہ اور شیطان اس کو اسفل السافلین کر دیتے ہیں۔ یہ جو انسان بدتر سے بدتر ہو جاتا ہے نا، یہ اس کا گناہ اور شیطان جو ہے وہ اس کو کر دیتا ہے۔ ہاں مومنات، بہت زیادہ آیتیں ہیں، لیکن ہم کہاں پر پہنچیں گے، بس ہم آتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن کی کچھ چیزوں کی طرف اور اس کو ختم کرتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہم لوگوں کو کہتا ہے کہ اے انسان، اللہ کے نزدیک جو ہے انسان کیا، اللہ کے نزدیک جو ہے ہماری باڈی کا کوئی اور حصہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ہماری باڈی کا جو سب سے طاقتور حصہ ہے نا، اللہ کو جو چیز چاہیے نا وہ کون سا ہے؟ ایک دل اور ایک دماغ، ایک دل اور ایک دماغ۔
इंसान की जो कीमत है ना उसके दिमाग के ज़रिए से है और उसके दिल के ज़रिए से है। अब भी साइंस में काश वो सारी आयतें पढ़ पाती, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कभी आप कहेंगे कि हम इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर दर्स करें कि इंसान की एक एक चीज़ पे कुरान ने भी बताया, साइंस ने भी बताया। तो हाँ मोमिनात, यहाँ पर जब हम आते हैं ना कुरान की आयत की तरफ, रसूल खुदा फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाएगा ना तो कहते हैं कि पूरे का पूरा इंसान ठीक हो जाएगा। लोगों ने कहा कौन सा गोश्त का लोथड़ा? तो रसूल खुदा ने फरमाया दिल। अजब बात है, दिल। और दूसरी चीज आती है नहनु अक़रबु मिन इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वरीद उस रग को कहते हैं ना, एक अभी साइंस ने भी कहा वरीद एक रग है जो पूरी की पूरी इंसान की बॉडी की पाइपलाइन की तरह होती है जो इंसान की बॉडी में चलती है। लेकिन वरीद ऐसी रग है जो इंसान फिजिकल में अपनी बात नहीं करे, जो रग है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वरीद एक ऐसी रग है जो इंसान के दिल में जाकर उसके दिमाग के साथ कनेक्ट होती है, और जब वो दिमाग के साथ कनेक्ट होती है ना तो दिल और दिमाग आपस में बातें करते हैं, दिल और दिमाग आपस में मिलके फैसले करते हैं, दिल और दिमाग आपस में मिलके काम करते हैं। दिमाग का काम होता है बॉडी को चलाना, दिल का काम होता है रूह को चलाना, और दिमाग का काम होता है कि बॉडी का सुनना, दिल का काम होता है कि नहीं बॉडी का नहीं सुनना, अपना सुनना है। इसलिए यहाँ पर हम दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन के ज़रिए से, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं उसके ज़रिए से हम दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। दिल को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल। मैं नहीं कहती, साइंस ने कहा, कुरान ने कहा, दिल इम्पॉसिबल है कंट्रोल हो। दिल इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, तो क्या करें? जब दिल कंट्रोल में नहीं है तो क्या करें? कोई तरीका तो होगा ना। अल्लाह क्या कहता है? अलकल्बु हरमुल्लाह फला तस्कुन फी हरमिल्लाह गैर अल्लाह। दिल को कंट्रोल करने का एक ही फॉर्मूला है, अलकल्बु हरमुल्लाह, दिल अल्लाह का हरम है, फला तस्कुन फी हरमिल्लाह गैर अल्लाह। दिल जो है अल्लाह का हरम है, हरगिज दिल के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और को मत बसाओ। अगर उसको रखोगे तो खुदा तुम्हें छोड़ देगा और दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो दिल को संभालने का एक ही फॉर्मूला है। तो हाँ मोमिनात, इंसान का जो दिमाग होता है ना वो सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सामने किस किस को 15 सेंस याद है? बराए खुशनूदी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बुलंद से बुलंदतर सलवात। याद है? 15 सेंस की बात करते हैं। अब हम आते हैं 15 सेंस की तरफ जो हमने कहा था। सबसे पहले आता है कुव्वते लामिसा शामिआ, मैं उर्दू में बोलती हूँ, ऐसी ताकत जो सूंघने की, देखने की, चखने की, फील करने की, सुनने की, ये जो है ये हमारी फीलिंग्स है, ये ज़ाहिरी है। फिर उसके बाद आते हैं हम कुव्वते हाफिजा। अब आप देखो कि ये जो जितनी बॉडी है ना, ये जितनी हमारी बॉडी है ये क्या करती है? मैं जो छूती हूँ, मैं जो देखती हूँ, ये यहाँ तक नहीं रह जाती, बल्कि ये जो मेरी सारी बॉडी, ये जो छूना है, ये जो देखना है, ये जो बोलना है, मैं घर जाकर कहूँगी अच्छा फला फला आज आए थे, आप सबके चेहरे मेरे सामने कैसे आ जाएंगे? मैं 1 मिनट में नाम लूँगी और फौरन मैं जब नाम लूँगी तो कितना मुझे घंटे लगेंगे आपका चेहरा मेरी आंखों में आने के लिए? सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, कुछ सेकंड्स भी नहीं, इतनी जल्दी दिमाग काम करता है। दिमाग की कुव्वत की तरफ आते हैं। दिमाग की ताकत ये है कि जब मैं देखती हूँ, छूती हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन जितने भी मेरे जिस्म बॉडी के आज़ा है ना वो दिमाग को पहुंचाते हैं। बराए खुशनूदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंदतर सलवात। हाँ मोमिनात, ये सारे मेरे जिस्म के जितने भी आज़ा हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं? सारी इंफॉर्मेशन देते हैं दिमाग को। दिमाग में क्या होते हैं? दिमाग में 5 हिस्से हो जाते हैं। वो महफूज करता है,
وہ اس کو قوت واہمہ، ہمارے اندر وہم ہوتا ہے، قوت خیال ہوتا ہے، قوت حافظہ ہوتا ہے، قوت لامسہ لمس کرنے کا ہوتا ہے. یہ 5 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دماغ کے اندر اسٹور کرتی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے کریں گے کبھی. اور پھر یہ جو 5 انفارمیشن جو دماغ، ہماری جو باڈی ہے نا، وہ فوراً دماغ کو پہنچاتی ہے. اور دماغ کیا کرتا ہے، دماغ کے اندر جو 5 حصے جو میں نے آپ کو دوبارہ سے بتایا، پھر اس کے اندر کہتے ہیں قلب حصے واہمہ، پھر اس کے بعد آتا ہے لطیفہ قلب، لطیفہ سر، لطیفہ خفا، لطیفہ اخفا، لطیفہ روح. یہ 5 سٹیجز ہوتے ہیں. کسی کو مشکل لگ رہا ہے سمجھنے میں؟ مشکل لگ رہا ہے نا؟ مشکل ہے مشکل. برائے خوشنود امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کیونکہ ہم نے کام نہیں کیا نا، دماغ پہ کام کرتے رہے تو آج فٹافٹ میں آ جاتا. ہم بہت معذرت کے ساتھ ہم نے سوچا ہے کہ ممبر فقط اور فقط گریہ کے لیے ہے، ممبر فقط اور فقط معجزات کے لیے ہے، ممبر فقط اور فقط دعائیں مانگنے کے لیے ہے، ممبر فقط اور فقط محمد اور آل محمد پر رونے کے نکلنے کے لیے. ہم نے ممبر کا اصل مقصد کبھی نہیں دیکھا. جس دن ہم نے ممبر سے قرآن کی وہ طاقتور آیتیں بیان کی امام حسین کے گریہ کے ساتھ، اس دن زمین پر شیعوں سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہوگا ہی نہیں. علمی حساب سے، اقتصادی اکنامک کے حساب سے، کسی بھی حساب سے. ہاں مومنات، یہاں پر پھر سے جلدی سے آتی ہوں کہ ہمارے اندر جو ہم چھوتے ہیں نا، ہم جو ٹچ کرتے ہیں، میں نے چھوا کس کو، دیکھیں یہ کیسا ہے، یہ بک کیسی ہے، آپ نے دیکھا نا، یہ سخت ہے. یہ کیا، یہ کہاں مجھے پتا چلا؟ یہ میرے دماغ کو پتا چلا. یہ ساری چیزیں دماغ کو پتا چل گئی کہ یہ نرم ہے، یہ سافٹ ہے، یہ سخت ہے. یہ زبان چھوتی ہے تو یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کڑوا ہے میٹھا؟ آپ کو دماغ بتاتا ہے. یہ دماغ کو بتا دیے کڑوا ہے میٹھا. اب اس کی کڑواہٹ میٹھا یہ دماغ کے اندر سٹور بھی ہو جاتا ہے، انفارمیشن پہنچتا ہے اس کے اندر، ایک بہت بڑا تالاب کی طرح وہ جمع ہوتا ہے، وہ سٹور ہوتا ہے. وہاں سٹور ہونے کے بعد جب مجھے ضرورت ہوتی ہے نا، اچھا شوگر میٹھی ہے، فوراً پتا ہے مجھے، دماغ وہ سٹور میں سے ڈھونڈ کے نکالے گا شوگر میٹھی ہے. اچھا میری فلانی دوست، اچھا یہ نکال کے مجھے دے گا یہ تمہاری فلانی دوست کا چہرہ ہے. یہ سٹور ہوتی ہے دماغ کے اندر چیزیں. یہ 5 ہم نے اپنے سینس کو فقط 5 سینس میں منتقل کر دیا. ہمارے سینس 5 نہیں ہے، 15 ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں جو 5 الگ ہے. یہ سینس 5 سینس نے 5 سینس کو انفارمیشن دی کہ فلاں شخص ایسا ہے، یہ اچھا ہے، یہ کیسا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے. اور پھر دماغ نے سٹور کر لیا. لیکن دماغ نے سٹور کرنے کے بعد اس دماغ کے اوپر 5 سینس اور ہے جس کو کہتے ہیں لطیفہ قلب، روح، ادراک، سر، خفا، اخفا. یعنی سیکریٹ سے سیکریٹ. اس میں سے 4 کے بارے میں ملتا ہے کہ 4 انسان جانتا ہے، لطیفہ قلب، ادراک، سر، خفا. لیکن اخفا انسان نہیں جانتا، وہ صرف وہ ذات جانتی ہے. ہاں مومنات، جانور فقط اور فقط 10 سینس کو یوز کرتے ہیں. جانور صرف 10 کو یوز کرتے ہیں، اس کے آگے نہیں جائیں گے. انسان اس سے آگے جاتا ہے. انسان اس کو روح میں بساتا ہے. یہ جو 15واں سینس ہے نا، جو ہم کہتے ہیں قلب، ایمان، سر، وہ چھپاتا ہے. اخفا، وہ اپنے اندر سے وہ اللہ کے عشق کو ظاہر کرتا ہے اور پھر اس کو کنیکٹ کرتا ہے. اور اخفا یعنی سب سے زیادہ سیکرٹ، وہ جو اللہ اور اس کے بیچ میں راز ہوتا ہے اور کسی کو نہیں پتا. تو ہاں مومنات، انسان کا دماغ سب سے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. جلدی سے کہوں گی کہ اگر میں تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اگر کسی شخص کا دماغ پیرالائز ہو جائے، اس کا دماغ کام نہ کرے، تو کیا وہ کوئی ڈیسیشن لے سکتا ہے، کوئی فیصلے کر سکتا ہے؟ حتیٰ کہ جب کسی کا دماغ جو ہے وہ پیرالائز ہو جائے، وہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے ہاتھ کو لے کر یہاں لے کر آنا ہے. اتنی حد تک دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہاتھ منہ میں جانا چاہیے. یہ دماغ بتاتا ہے نا. اور کون بتاتا ہے؟ یہ دماغ کی طاقت ہوتی ہے. ہاں مومنات، کاش میں دماغ کے بارے میں پڑھتی.
دماغ کے کچھ پارٹ, اب فزیکل دماغ کی بات کرتے ہیں جلدی سے, کہ دماغ کے کچھ حصے ہوتے ہیں. میں نے ابھی کہا دماغ کے اندر آپ پڑھیے گا, امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, اس میں جا کر ضرور پڑھیے گا. میں آپ سب سے بعد میں پوچھوں گی, جب آپ مجھے مسجد میں ملو گے نا, میں آپ کو پکڑ کے پوچھوں گی اس حدیث کو پڑھا تھا, حدیث العقل جنود العقل والجہل, حدیث جنود العقل والجہل, یہ آپ ضرور پڑھیے گا. عقل اور جہالت کے سپاہی, عجب ہے, آپ نے پڑھی ہے نا. اچھا, عجب یہاں یہ پاتا ہے کہ جنود العقل والجہل کتنے ہیں؟ 72 سولجرز ہیں. عقل کے 72 سولجرز ہیں, جہل کے کتنے ہوئے؟ 72 کو اگر ہم پلس کریں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 154. ابھی دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں, اب دماغ کے اندر کی طاقت, سینس بتائے نا میں نے آپ کو, اور ایسے سینس جو بہت ہی, ابھی میں صرف بولتی ہوں تو نہیں سمجھ میں آتا, وہ آپ سوچو تو صحیح, وہ انسان کے ہر انسان کے دماغ میں, اور 72 کو پلس کرتے تو 154 ہو جاتے ہیں. 154 سولجرز ابھی بھی میرے دماغ میں موجود ہے. یہ انسان کی دماغ کی طاقت. پھر اس کے بعد انسان جو دماغ ہے وہ دیکھتا ہے, وہ فیصلے لیتا ہے, وہ ہر چیز کو اندر محفوظ کرتا ہے. پھر غصہ, پھر فائدہ اٹھانا, نقصان دینا, جذبات, احساسات, محسوسات, یہ سب کے سب دل اور دماغ کا آپس میں ملی ہوئی چیز ہوتی ہے. یہ دونوں مل کر فیصلہ کرتے ہیں. انسان جو ہے نا اللہ نے بنایا ہے. ہاں مومنان, اب تھوڑا سا پھر کہتی ہوں کہ یہاں پر انسان کے دماغ کے اندر ایک لب ہوتا ہے. اولی الالباب, قرآن میں دیکھا ہے نا 16 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے لب کی بات کی ہے. لب جو ہے وہ پیور عقل کو کہتے ہیں. لب انسان کے اندر ایک, ابھی بھی سائنس نے یہ تحقیق کی کہ لب جیسے دال ہوتی ہے نا, دال چنے کی دال ہوتی ہے نا, چنے کی دال کے برابر ایک چربی ہوتی ہے جو انسان کے دماغ میں, ہر مخلوق کے, ہر جانور کے دماغ میں بھی ہوتی ہے. اگر اس چربی کو آپ نکال لو گے نا, اس کے اندر سے سوچنے کی صلاحیت نکل جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا, کس کو یاد ہے کہ کبوتر کے دماغ سے نکال دی تھی, اور کبوتر کے دماغ سے جب وہ لب کے جو ذرا تھا نا, جب نکال دیا تھا تو اتنا سوچتا تھا, یعنی اتنا وہ کھاتا تھا کہ بے ہوش ہو جائے. اور جب اڑتا تھا تو اڑتا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جائے. 2 دن میں وہ مر گیا. یعنی انسان یا جانور جتنے بھی, ان کی لب کی طاقت جو اللہ نے اولی الالباب بار بار بولا ہے. ہاں مومنہ, یہاں اس کی طاقت. اور آپ دیکھیں قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ناسیہ, آخذۃ الناسیہ, آخذۃ الناسیہ. دیکھیے گا آپ قرآن میں یہ بار بار استعمال ہوا ہے, آخذۃ الناسیہ. ابو جہل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اور یہاں پر بھی آتا ہے اللہ کہتا ہے ہر جانور کا, من دابۃ آخذھا ناسیہ, جتنے بھی جانور ہیں میں نے اس کی ناسیہ کو پکڑا ہے. ناسیہ جو ہے وہ دیکھیں اس کے روٹ ورڈز الگ الگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نون سین یا, نون سین یا ناسیہ یعنی بھول جانا. نون سواد ہا کا مطلب ہوتا ہے پیور کرنا, نصیحت سے نکلا ہے, خالص کرنا. اور نون سواد یا کا مطلب ہوتا ہے ناسیہ, پیشانی کی جو پارٹ ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں ناسیہ. تو خدا کہتا ہے کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں میں ان کو اس حصے سے کھینچ کے پکڑوں گا. آج سائنس نے کہا ہے کہ انسان کے جو دماغ کے پارٹس ہوتے ہیں نا, اس میں سے جو سامنے والا ایک پارٹ ہوتا ہے, آج سائنس کہتی ہے, اللہ کہتا ہے میں ناسیہ کو پکڑوں گا, ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کیا, جنہوں نے غلط فیصلے لیے, جنہوں نے جھوٹ بولا, میں ان کی ناسیہ کو پکڑ کے کھینچ کے ان کو جہنم میں ڈالوں گا. اب دیکھیے گا ناسیہ مل جائے گا آپ کو. تو خداوند عالم یہاں کیوں کہتا ہے, سائنس کہتی ہے کہ انسان جو غلط فیصلے لیتا ہے نا, وہ اپنے جو دماغ کا جو سامنے والا پارٹ ہوتا ہے اس سے لیتا ہے. جھوٹ اس کے دماغ میں آتا ہے نا, جب میں جھوٹ بولوں وہ یہاں سے آتا ہے. اس کی شیطانی جو سوچ آتی ہے نا وہ یہاں سے آتی ہے, شیطانی فیصلے یہاں سے کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کسی کو نقصان دینا, کسی کا مال کھانا, کسی کے ساتھ حرام کرنا, وہ اس کا ناسیہ سے ابھر کے آتا ہے. سائنس کہتی ہے, نان مسلم یہاں یہ کہتے ہیں, اور اللہ کہتا ہے میں اس کو یہاں سے ہی پکڑ کے کھینچ کے ڈالوں گا, کیونکہ یہاں سے فیصلے کیے تھے نا. انسان کی دماغ کی طاقت. آخری بات کر کے ختم کروں گی کہ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے, برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنات, پروردگار عالم, سورہ خداوند عالم یہاں پر سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى. آپ نے دیکھا ہے وہ قرآن کی آیت, خداوند عالم فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى. بہت ہی پیاری آیت ہے, اس کو جلدی سے کرتے ہیں.
اللہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى وسعيه سوف یرى، انسان کے لیے سوائے یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے سوائے یہ کہ جس چیز کے لیے وہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جو وہ کوشش کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ ہاں مومنات، اس کے اوپر یعنی ایک غیر مسلمانوں نے ایک بک لکھی تھی، پھر اس کے اوپر اسی غیر مسلمان نے جب دیکھا کہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے تو اس نے اس بک کے اندر اس آیت کو ایڈ کر لیا، اور کچھ ٹائم کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک آیت مسلمان کرتی ہے اور ہم لوگوں کو پتہ نہیں، ایک آیت تو کیا، ہمیں قرآن پورا پڑھتے ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ ایک لڑکا آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ مولا میں مسلمان ہو گیا۔ امام کے پاس آتا ہے، امام نے کہا کون سی ایسی چیز تھی جو تمہیں مسلمان بنا لی جس چیز نے؟ کہتا ہے میں نے مسلمانوں کے قرآن میں ایک چیز دیکھی جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ کہا کون سی؟ کہا میں نے دیکھا کہ اللہ کہتا ہے یہ جو تھمب ہے نا، یہ بھی ہر انسان کا الگ الگ ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ انسان کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، یہ اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے۔ ہاں مومنات، ابھی بھی آپ جاؤ گے نا یوٹیوب پہ، جب بھی آپ دیکھو گے کہ کتنے نان مسلم سائنسدان مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معجزے دیکھتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، وہ فقط اور فقط اپنے پڑھ کر اپنے لیے دعا نہیں مانگتے کہ اللہ میری یہ مشکل حل ہو جائے۔ یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر تو مر جائے، جیے ہی نہ۔ کہتے ہیں نا اگر گناہگاروں کے لیے سجدے نہ ہو تو وہ تو اسی وقت مر جائے۔ تو ہاں مومنات، یہاں پر لیس للانسان الا ما سعى، نہیں ہے انسان کے لیے سوائے وہ جس کے لیے وہ ڈھونڈتا ہے۔ یہاں پر اس نان مسلم نے اس کے اوپر کتاب لکھی، وہ کہتا ہے سعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سعی کا مطلب ہوتا ہے کہ جان لگا دینا۔ ہم کہتے ہیں نا سعی یعنی دوڑنا، نہیں، سعی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے اب جان لگا دو، جان دے دو۔ کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو حاصل کرنے میں وہ اپنی جان بھی لگا دیتا ہے نا، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ وہ اس کو مل کر ہی رہتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دماغ میں ٹھان لینا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، حدیث کہتی ہے کہ اگر انسان کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، تو زمین اور آسمان کے پتھر بھی اس کو جگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو پتھر پہاڑ ہے نا وہ ہٹ جاتے ہیں اس کے لیے، مل کے جتنے بھی رستے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، یہ جتنی مٹیریل چیزیں نا وہ اس کے سامنے آتی ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے نا اس کے لیے رستے ہموار کرتے ہیں۔ یہ دماغ کی طاقت ہے، یہ دماغ کی طاقت ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ بھی پڑھا تھا نا کہ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں ایک شخص تھا جو صفائی کرتا تھا، اور ایک بچہ اوپر سے گرتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ بچہ وہیں پہ رک جائے، تو وہ بچہ وہیں پہ رک گیا تھا اور اس کو اٹھا کے آئے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے پوری زندگی اللہ کے لیے کام کیا، اور اللہ سے میں نے آج کہا کہ میرا یہ کام کر دو تو اللہ نے کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اے انسان اپنے دماغ کو استعمال کرو، تمہارے دماغ کے اندر میں نے ایک طاقت رکھی ہے، وہ ہے کن فیکن کی۔ انسان جو چاہتا ہے نا وہ کہتا ہے۔ سائنس کہتی ہے، آخری بات کروں گی، سائنس کہتی ہے اور اسلام کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جب رات کو آپ سونے لگتے ہیں نا، یہ جو رات کو جب آپ سوتے ہیں نا، اور آپ کو پتہ ہے نا نیند، اگر آپ کو یاد ہو تو میں کچھ سال پہلے میں نے نیند کے بارے میں پڑھا تھا کہ نیند کی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن جب ایک کچی سی نیند ہوتی ہے، آپ سوتے ہو اور جو پوری پراپر نیند آنے سے پہلے ایک ہلکی ہلکی نیند ہوتی ہے نا، ہلکی ہلکی نیند ہوتی ہے نا، یہاں پر ہمارا دماغ 100% ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہاں پر دماغ جب ایکٹیو ہوتا ہے نا، انسان عجیب مخلوق ہے۔ جب میں یہ سونے لگتی ہوں نا اور یہاں پر ہلکی ہلکی یہ مجھے نیند آتی ہے نا، تو جتنی بھی زمین کی سخر، اللہ کہتا ہے اے انسان یہ سب تمہارے مسخر ہیں، یہ ساری چیزیں تمہاری فرما بردار ہیں۔ کس وقت فرما بردار ہوتی ہے؟ جب مجھے ہلکی ہلکی نیند آتی ہے۔ اب پراپر نہ میں نیند پہ ہوں نہ میں جاگی ہوئی ہوں، کچی کچی نیند، آہستہ آہستہ میں اس نیند میں جا رہی ہوں۔ جب میں جا رہی ہوں نا تو تمام چیزیں میرے پاس آتی ہیں۔ تمہیں کیا چاہیے مانگو، کوئی کام ہے میں کر دوں۔ میں اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں، یہاں پر حدیث میں بھی ہے کہ جب آپ کو یہ کچی نیند آنے لگے نا، اس وقت آپ سوچو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، تو جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ تمہارا ساتھ دے کر وہ تمہیں یہ کام کروائیں گی۔
اور جب ہمیں کچی نیند آتی ہے نا، ہم کیا سوچتے ہیں، آج کیا ہوا تھا، اس نے مجھے کیوں یہ برا بولا، اس نے بھی میرے سارے خراب وچار اس وقت آئیں گے، سارے نیگیٹو چیزیں وہی آئیں گی، ہے نا، نیگیٹو تھاٹس وہیں پہ آئیں گی، اچھا یہ ہوا، اچھا یہ ہوا. اس لیے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، اس لیے بے چینی ہوتی ہے، اس لیے بے قراری، اس لیے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، اس لیے بدترین سے گندی چیزیں بھی ہمارے اوپر اثر کر جاتی ہیں، کیونکہ میرا دماغ طاقتور نہیں ہے. ہاں مومنات، ایک چیز کہوں گی جو بہت اہم ہے، یہی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں نا کہ جادو کہاں پر اثر کرتا ہے اور جادو کیوں اثر کرتا ہے، تو پتہ ہے کیوں اثر کرتا ہے جادو؟ کیوں اثر کرتا ہے؟ کس انسان پہ جادو اثر کرتا ہے؟ کون سا ایک انسان ہے جس پہ جادو اثر کرتا ہے؟ جو سوچتا ہے زیادہ، جس کا دماغ کمزور ہوتا ہے. ہاں، جس کا دماغ کمزور ہوگا نا اس پہ جادو اثر کرے گا. جس کا دماغ اسٹرانگ ہوگا نا اس کے اوپر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا. ایک یہ جادو کا کام کس کے اوپر ہوتا ہے؟ دماغ پہ. جادو کسی باڈی کے اور حصے کو نہیں پکڑتا، دماغ کو پکڑتا ہے. جادو اور جنات ان کا جو ان کی جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ دماغ ہوتا ہے، باڈی کا کوئی اور حصہ نہیں ہوتا. قرآن کی آیت بتاؤں، جنات کس کے اوپر اثر کرتے ہیں؟ جس کا دماغ کمزور ہوتا ہے. اگر آپ بیٹھو یہاں پر، آوازیں آنے لگی، آپ کو چلو چلو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، بھاگ جائے گا. چلو چلو میں ایسی پھونک ماروں گی نا تو تمہیں لگ پتا جائے گا، گم کر کے دیکھو آپ. لیکن آپ جب کہو گی وہی آوازیں آ رہی ہیں تو اس کو اور مزہ آئے گا، وہ اور تنگ کرے گا، وہ اور تنگ، اور وہ دماغ پہ سوار ہو جائے گا، پھر وہ اپنا کام کرے گا. ہاں مومنات، یہاں پر جب ہمارا دماغ کمزور ہوتا ہے نا، قرآن کی آیت ہے کہ خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے وہ لوگ جو بیاج کھاتے ہیں نا، جو سود کھاتے ہیں نا، ان کی حالت ایسے ہوتی ہے جس طرح سے جن ان کے اوپر چھو جاتا ہے. یعنی جن جو ہے وہ انسان کے دماغ کو ٹچ کرتا ہے. جو جادو ہوتا ہے نا وہ دماغ پہ اثر کرتا ہے، دماغ کو، اس کا ٹارگٹ ہی دماغ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ جادو جب ہوتا ہے نا تو آنکھیں ہماری بدل جاتی ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا پورا انداز بدل جاتا ہے جو مخلوق ہوتی ہے. تو یہ کرتے ہیں اس لیے اپنے دماغ کو ایسے مضبوط رکھو، اور جب آپ سونے لگو نا تو یہاں پر یہ میڈیٹیشن کرو کہ اچھی اچھی باتیں سوچو، اچھا سوچو، پوزیٹیو سوچو، پوزیٹیو، اور وہ ہو کر ہی رہے گا. ہاں مومنات، آخری آیت جو کہی تھی، پھر مصائب کی طرف آؤں گی. تھوڑی سی آج لمبی ہو گئی مجلس، لیکن کیا کروں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دماغ پہ پڑھوں گی، پھر میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، ابھی بہت کچھ رہتا ہے. ہاں مومنات، میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کہتا ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. سورہ نازعات کی آیت ہے نا، آیت نمبر 27 ہے. پروردگار عالم کہتا ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. اے انسان، تیری خلقت، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تم مشکل ہو بنانے یا زمین اور آسمان. یہ کہا تھا نا. خداوند عالم فرماتا ہے اور مولا کائنات فرماتے اتزعم انک جرم صغیر، تم سمجھتے ہو کہ تم چھوٹی سی چربی ہو، حالانکہ انت فیکم العالم الاکبر، تمہارے اندر ایک پورا عالم اکبر چھپا ہوا ہے. ہاں مومنات، ہم نے جتنی گلیکسیز پڑھی تھی نا، ملکی گلیکسی، جو ہم نے ملکی وے پڑھا تھا نا، جو ہماری گلیکسی ہے اس کا نام ہے ملکی وے. تو ہم نے جتنی گلیکسی پڑھی ہے نا، اور اس کے اندر ہم نے جتنے سٹارز پڑھے ہیں نا، جتنے پلانٹ پڑھے ہیں نا، جو بھی کچھ پڑھا ہے، وہ سب کے صرف ایک انسان کے اندر موجود ہے. وہ ساری گلیکسی ایک انسان کے اندر موجود ہے. یہ سائنس کہتی ہے، اسلام کہتا ہے اے انسان تم پورے کے پورا ایک عالم ہو. عالم چھوٹا عالم نہیں، عالم اکبر ہو. تمہاری جتنی یہ جو ملکی گیلیکسی ایک انسان کے برابر ہے. اب مجھے بتا، اللہ کہتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تمہاری خلقت مشکل ہے یا زمین اور آسمان کی. تو انسان کیا کہے گا، اے اللہ میں مشکل ہوں، میرے اندر آپ دیکھو کتنے باڈی کے آرگنس ہیں جو کام کرتے ہیں، دل ہے، نسیں ہیں. ایک نس کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اگر اس کو کھینچا جائے تو آپ کتنے شہروں کو لپیٹ میں لے سکتے ہو کہ انسان کے ذریعے سے. تو ہاں مومنان، لیکن ایک اور چیز بتاؤ انسان کی، یہاں پر اللہ صمد جب ہم پڑھتے ہیں نا تو صمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی گیپ نہ ہو. اور سائنس کہتی ہے انسان کی باڈی میں اتنے گیپ ہو، اگر انسان کی باڈی میں سے یہ جو گیپ اور فاصلہ ہے نا اس کو نکالا جائے تو انسان مائکروسکوپ کے ذریعے سے بھی نظر نہیں آئے گا.
سائنس کہتی ہے وہ انسان جو 61 ٹائمز اگر اس کے ڈی این اے کو نکالے تو 61 ٹائمز سورج کو لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور اسی انسان کے اگر گیپ کو نکالا جائے تو وہ مائکروسکوپ کے ذریعے سے بھی نظر نہیں آئے گا. کیا ہے یہ انسان؟ اللہ کہتا ہے اے انسان تم میرے ایک راز ہو. خدا کہتا ہے، پوری کائنات کے لیے اللہ نہیں کہتا کہ انسان تم میرا راز ہو. خود خدا کہتا ہے زہرت الحیات الدنیا، یہ ایک سیکرٹ ہے، تم سیکرٹ لے کے مرو گے تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ڈھونڈو، چلو جتنی طاقت ہے، جتنے علماء کے پاس جاؤ، عالموں کے پاس جاؤ، مجتہدوں کے پاس جاؤ، جس کے پاس جاؤ، ڈھونڈ کے آؤ اس راز کو کہ حیات کیا ہے. نہیں ملے گا، کیونکہ تم میرا ایک راز ہو. اللہ کہتا ہے تم میری ایک طاقت ہو، میری قوت ہو، میری جو میں نے کسی کو نہیں بتایا. رسول خدا کے پاس آ کر لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں بتاؤں گا روح کیا ہے، کسی کو نہیں بتایا، تمہیں میں نے سوائے قلیل علم کے کچھ نہیں دیا. اللہ کہتا ہے کہ صرف روح اللہ کو بتایا کہ کیا ہے اور کسی کو نہیں پتا. یہ اللہ کی طاقت ہے. تو ہاں مومنات، جب اللہ یہ کہتا ہے، اور پھر آپ کو بتاتی ہوں، جب ہم نے پلانٹس کی بات کی، پانی کی بات کی، جب ہم نے کل پانی کی خلقت کی نا، میں ہمیشہ پانی کے لیے سوچتی ہوں، پانی کی جب ہم نے خلقت کی بات کی تب بھی اللہ نے کبھی نہیں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. لیکن جب اللہ کہتا ہے نا، انسان کے لیے کہتا ہے نطفہ، علقہ، مضغہ، میں نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے میں سے یہ بنایا، ہڈیاں چڑھائی، یہ کیا پورا انسان بنا کر میں نے رکھا. اور پھر اللہ کہتا ہے میں ہوں اس کا بنانے والا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کسی مخلوق کے لیے اللہ نے نہیں کہا احسن الخالقین، فخر کیا اس انسان کو بنانے والا میں ہوں. یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں جیسے کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو کہ انسان جیسی مخلوق بنا کے تو دکھائے. یہ صرف میں ہوں جس نے بنایا. فخر کرتا ہے انسان کو بنانے کے بعد. لیکن پھر کہتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بنا. اب ایک اور سوال اللہ کرتا ہے، تم مشکل ہو بنانا یا انسان تمہیں بنانا مشکل ہے یا زمین اور آسمان کو؟ خود جواب دیتا ہے. سورہ غافر کی آیت نمبر ہمارے پاس 57 ہے. اللہ کہتا لخلق السماوات والارض اکبر من الناس ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اے انسان، لخلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلقت تم سے بڑی ہے. تم کچھ بھی نہیں ہو ان کے سامنے، تم آسان ہو. اچھا بھئی اللہ، واقعاً تو ایک راز ہے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ تو کیا راز ہے کیا ہے. تو یہاں اللہ کہتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جان پاتے. ہاں مومنات، خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے قرآن کی کتنی آیتیں کی، کتنی آیتیں ہم نے ان 10 دنوں میں کی. کتنا شکر ہے. یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ قیامت کے دن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو ہاتھ پر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو ہاتھ پر لے آئیں گے نا اور کہیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا، اس وقت ہم کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے قرآن کو مہجور نہیں کیا. ہم نے اپنی پوری طاقت سے امام حسین کی مجلس میں قرآن کو لیا، ہم نے قرآن کو سمجھا، ہم نے حسین اور قرآن کو ساتھ میں رکھا. ہاں مومنات، یہ جو ہم نے آیتیں کی ہیں نا، یہ ہمارے لیے پروف ہے کہ ہم رسول خدا سے کہیں کہ ہم نے آپ کے قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑا. کتنی جلدی دن گزر گئے. آج 12 محرم ہو گئی. پہلا دن تھا جب ہم ممبر پر بیٹھے. ہاں مومنات، کتنی جلدی عاشورہ ختم ہو گئی. نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ ہم نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا. ہم نے ثقلین کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کی. ہاں مومنات، 12 محرم آ گئی. تاریخ لکھتی ہے کہ جب 12 محرم آ گئی نا تو قافلے کو پہنچایا گیا تھا کوفہ اور ابن زیاد کی دربار میں لایا گیا تھا. بی بی زینب ہمیں بتاتی ہیں، کیا سکھاتی ہیں. بی بی زینب کہتی ہیں دیکھو کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی مشکلات ایک طرف، لیکن خدا کبھی ہاتھ سے نہ جائے. جب ابن زیاد نے کہا نا بی بی زینب سے کہ اے زینب تم نے کیا دیکھا، بی بی فرماتی ما رأیت الا جمیلہ، میں نے اللہ کی خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا.
हाँ मोमिनात, वो बीबी ज़ैनब जो इमाम हुसैन से शदीद मोहब्बत करती थी, वो बीबी ज़ैनब जो अपने प्यारों को देकर इब्ने ज़ियाद की दरबार में आई। हाज़ादार इमाम, आहिस्ता आहिस्ता मैं मसाइब की तरफ आती हूँ। मेरा दिल करता है कि आज मैं थोड़े इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ूँ, बहुत नहीं, थोड़े इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ूँ। तारीख़ में मिलता है कि बीबी ज़ैनब जब इब्ने ज़ियाद की दरबार में आई ना, तो वहाँ पर तमाम सर आए थे और उन सरों को एक दश्त में रखा गया। मैं कहूँगी बीबी ये कौन सा सर है कि जिसको बार बार देखे जा रही हो? बीबी वो कौन सा सर है? ये हुसैन का सर है जिसको बीबी बार बार देखे जा रही है। हाँ ज़ादारान इमाम, मैं कहूँगी वो हुसैन कि जिसकी शहादत किस तरह से हुई थी। हाँ ज़ादारान इमाम, तारीख़ में मिलता है कि मेरा हुसैन आशूर के दिन जब अकेला हो गया ना, कोई ना बचा, तो हुसैन को 30,000 के लश्कर ने घेर लिया। सरा आप सोचो कि अगर किसी एक इंसान को 30,000 इंसान चारों तरफ से घेर ले तो उस इंसान की क्या हालत होगी। ज़हरा के लाल को चारों तरफ से घेर लिया गया। यहाँ पर तारीख में एक जगह पे मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले हो गए ना, और ज़ुल्जनाह ने हुसैन को एक जगह पे रखा, हुसैन का जिस्म ज़मीन पे ना था, हुसैन का जिस्म तो तीरों पे था ना। यहाँ मिलता है, मुझे नहीं पता, एक जगह में मिलता है कि हुसैन को 900 तीर मारे गए थे। मेरे हुसैन के जिस्म पे 900 तीर पे वस्त थे और चारों तरफ से 30,000 के लश्कर ने जब हुसैन को घेरा ना, तो उस वक्त ज़ैनब से रहा न गया। ज़ैनब 2 दफा मैदान में आई थी। एक दफा अली अकबर जब जमीन पे आए थे, एक दफा जब हुसैन जमीन पे आए थे। हुसैन जब जमीन पे आए ना तो ज़ैनब आती है। हाँ ज़ादारा ने इमाम, मैं इमाम हुसैन के उन मसाइब की तरफ आना चाहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर मैं फौरन उस मुसीबत की तरफ आई ना तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। यहाँ पर ज़ैनब जब आती है ना, लश्कर के बीच में आती है, दौड़ती हुई आती है, वहाँ पर कहती है ए उमर साद, यहाँ उमर साद को देख के कहती है ए उमर साद, तुझे पता है ये हुसैन है, तुझे पता है ये ज़हरा का लाल है, तुझे पता है ये मोहम्मद का बेटा है। उस वक्त आती है हुसैन के पास, इमाम हुसैन जख्मों से चूर, इमाम की आंखें बंद है। ज़ैनब क्या कहती है, ए मेरे हुसैन, ए मेरे चाँद, तुझे किस तरह से गिरहन लगा, ए मिस्बाहुल हुदा, ए आसमान और जमीन के दिए। यहाँ पर बीबी ने शेर कहे और हुसैन से कहती है एक मर्तबा आंखें खोलो, मुझे देखो। यहाँ पर हुसैन ने बड़ी मुश्किल से आंख खोली, ज़ैनब को देखा, इशारे से कहा ए बहन, जब तक मैं जिंदा हूँ खैमों से बाहर मत आओ, चली जाओ। यहाँ ज़ैनब आती है, तले ज़ैनब यहाँ पे खड़ी होती है। जब तले ज़ैनब यहाँ पे खड़ी होती है ना, चारों तरफ से लोग आते हैं। अरे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इमाम रज़ा फरमाते हैं मेरे हुसैन को किस तरह से ज़िबह किया गया। कहते हैं कल काब्श सुबहल हुसैन, कल काब्श, मेरे पापा हुसैन को एक भेड़ की तरह ज़िबह किया गया। बकरी की तरह नहीं कहा, कहा इमाम रज़ा ने भेड़ की तरह ज़िबह किया। अरे क्यों मौला, कहा अरबों में रिवाज था कि जब भेड़ को ज़िबह करना था ना, वो खेल खेलते थे, भेड़ को 1 साल पालते थे, पालने के बाद वो भेड़ को 1 साल के बाद वो भेड़ को मैदान में लाते थे और हर तरफ से उस पे हमला करते थे, हर तरफ से वार करते थे। और जब वार करते थे ना, वो जब जख्मों से चूर होती थी ना, तो उसके गले को काटते थे। और भेड़ का गला आराम से नहीं कटता, इसलिए कहा क्या
اب سن پاؤ کہ مجھ پہ طاقت نہیں ہے لیکن پڑھتی ہوں, اللہ سے مدد مانگتی ہوں کہ اے اللہ میں پڑھ پاؤں. یہاں امام رضا کہتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے حسین کو اس بھیڑ کی طرح چاروں طرف سے گھیر لیا, صبح الحسین کالکبش, میرے حسین کو بھیڑ کی طرح پہلے تو گھیر لیا. حسین کے جسم پہ 900 تیر ہے اور ہر طرح سے جس کے ہاتھ میں تیر تھا, تلوار تھی, نیزہ تھا, پتھر تھا, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا, اس نے لاتیں ماری میرے حسین کو. ارے یہاں پر آتے شمر آتا ہے, چھاتی ہے حسین پہ. ارے کیسے شمر میرے حسین کے سینے پہ تیر پہ بستا ہے, پہلے تیر کو تو نکالو. یہاں ملتا ہے تیر نہ نکالے, تیروں پہ شمر بیٹھا. تنے زینب یا پہ زینب دیکھتی ہے الغاز, جب شمر بیٹھا نا تو شمر حسین کے گلے کو کاٹنے لگا. گلا نہ کٹا, ایک لعین آتا ہے جس کا نام ہے سنان. سنان آتا ہے, نیزے کو لیتا ہے, حسین کی شہر